وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، آسان درس قرآن کے اندر 13ویں پارے کا دوسرا رکوع ہے، جس کے اندر سورہ یوسف سورہ نمبر 12 کی 11 آیتیں، آیت نمبر 58 سے آیت نمبر 68 تک، 58 سے 68 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجاء اخوۃ یوسف فدخلوا علیہ فعرفهم وهم له منکرون۔ اور یوسف علیہ السلام کے بھائی مصر آئے تو انہوں نے انہیں پہچان لیا مگر وہ اسے نہیں جانتے تھے۔ وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ قَالَ ائْتُونِي بِأَخٍ لَكُم مِّنْ أَبِيكُمْ أَلَا تَرَوْنَ أَنِّي أُوفِي الْكَيْلَ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنزِلِينَ۔ اور جب یوسف نے ان کے لیے ان کا سامان تیار کروا دیا تو کہا، تم میرے پاس اپنے اس بھائی کو لانا جو تمہارے باپ کی طرف سے ہے۔ کیا تم دیکھتے نہیں کہ میں پورا ماپ یعنی غلہ دیتا ہوں اور بہترین مہمان نواز ہوں؟ فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي وَلَا تَقْرَبُونَ۔ پھر اگر تم اسے میرے پاس نہ لائے تو میرے پاس تمہارے لیے کوئی ماپ یعنی غلہ نہیں اور تم میرے قریب بھی نہ آنا۔ قالوا سنراود عنہ اباہ وإنا لفاعلون۔ انہوں نے کہا کہ ہم ضرور اس کے باپ کو اس بارے میں آمادہ کرنے کی کوشش کریں گے اور بے شک ہم ایسا ضرور کریں گے۔ وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها اذا انقلبوا الى اهلهم لعلهم يرجعون۔ اور یوسف علیہ السلام نے اپنے خادموں سے کہا کہ ان کی پونجی ان کے سامان میں رکھ دو تاکہ وہ جب وہ اپنے گھر والوں کے پاس واپس جائیں تو اسے پہچان لے، شاید کہ وہ پھر لوٹیں۔ فلما رجعوا الى ابيهم قالوا يا ابانا منع منا الكيل فارسل معنا اخانا نقتل وانا له لحافظون۔ پھر جب وہ اپنے باپ کے پاس واپس آ گئے تو انہوں نے کہا، اے ہمارے باپ، آئندہ ہم سے ماپ غلہ روک لیا گیا ہے، لہٰذا آپ ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو بھیج دیجئے تاکہ ہم ماپ یعنی غلہ لائیں اور بے شک ہم اس کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں۔ قال هل آمنكم عليه الا كما امنتكم على اخيه من قبل فالله خير حافظا وهو ارحم الراحمین۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا، کیا میں تمہیں ان کے متعلق امانت دار سمجھ لوں جیسے پہلے میں نے اس کے بھائی کے متعلق تمہیں امانت دار سمجھا تھا؟ پس اللہ ہی بہتر محافظ ہے اور وہی سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مَا نَبْغِي هَٰذِهِ بِضَاعَتُنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَحْفَظُ أَخَانَا وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ ذَٰلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ۔ اور جب انہوں نے اپنا سامان کھولا تو دیکھا ان کی پونجی بھی انہیں واپس کر دی گئی ہے، تو انہوں نے کہا، اے ہمارے باپ، ہمیں اور کیا چاہیے؟ یہ ہماری پونجی بھی ہمیں واپس دے دی گئی ہے اور ہم پھر جا کر اپنے اہل و عیال کے لیے اناج لائیں گے اور اپنے بھائی کی حفاظت کریں گے اور ہم ایک اونٹ کا ماپ یعنی غلہ زیادہ لائیں گے، یہ ماپ یعنی غلہ تو بہت آسان ہے۔ قال لن ارسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتاتونني به الا ان يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل۔ انہوں نے یعنی یعقوب علیہ السلام نے کہا، میں اسے تمہارے ساتھ ہرگز نہیں بھیجوں گا یہاں تک کہ تم مجھے اللہ کا پختہ وعدہ دو کہ تم اسے میرے پاس ضرور واپس لاؤ گے، الا یہ کہ تم ہی گھیر لیے جاؤ۔ پھر جب انہوں نے اسے اپنا پختہ وعدہ دیا تو انہوں نے کہا، جو قول و قرار کر رہے ہو اس پر اللہ نگہبان ہے۔ وقال یا بنی لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ وما اغنی عنکم من اللہ من شیء ان الحکم الا للہ علیہ توکلت وعلیہ فلیتوکل المتوکلون۔ اور اس نے کہا، اے میرے بیٹو، تم مصر میں ایک ہی دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ مختلف دروازوں سے داخل ہونا، اور میں تمہیں اللہ کے حکم سے کچھ بھی کفایت نہیں کرتا، حکم تو صرف اللہ ہی کا ہے، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور بھروسہ کرنے والوں کو اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُم مِّنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَاهَا وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِّمَا عَلَّمْنَاهُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور جب وہ داخل ہوئے جہاں سے انہیں ان کے باپ نے حکم دیا تھا تو وہ انہیں اللہ کے حکم سے کچھ بھی کفایت نہیں کر سکتے تھے، مگر وہ صرف یعقوب کے دل میں ایک حاجت یا خواہش تھی جسے انہوں نے پورا کیا، اور بے شک وہ صاحب علم تھے کیونکہ ہم نے انہیں سکھا دیا تھا لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ ناظرین اکرام، آسان درس قرآن کے اندر 13ویں پارے کا دوسرا رکوع ہے، جس کے اندر سورہ یوسف سورہ نمبر 12 کی 11 آیتیں ہیں، آیت نمبر 58 سے آیت نمبر 68 تک۔ آیت نمبر 58 سے 62 کے درمیان دیکھیے، یوسف علیہ السلام کے بھائی لوگ جو ہے وہ مصر آئے، پہلی مرتبہ آئے۔ وجاء اخوۃ یوسف فدخلوا علیہ، تو وہ لوگ جب آئے تو یوسف علیہ السلام پہچان گئے لیکن وہ لوگ پہچان نہیں سکے۔ اب غور کیجئے یوسف علیہ السلام نے کتنا صبر کیا ہے۔ بھائیوں کو دیکھا تو مروا سکتے تھے، اگر یہی بھائی لوگ جنہوں نے کنویں میں ڈال دیا تھا،
تو یوسف علیہ السلام کا صبر مشہور ہے، کس طریقے سے زلیخا نے بہکایا لیکن صبر کیا، جیل کے اندر گئے صبر کیا، تو صبر میں بہت آگے ہیں انبیاء علیہ السلام، آگے ہیں، تو وہ چاہتے تو مروا سکتے تھے۔ اصل میں یہ مسئلہ ہوا، قحط سالی پھیل گئی، بارش نہیں ہو رہی ہے، تو اب کیا ہوا، غلے کے لیے ضرورت پڑ گئی، تو اب کنعان تک یہ بات پہنچی، مصر سے کنعان تک، کنعان میں یہ لوگ رہتے تھے، تو وہاں سے وہ بھائی لوگ ان کے پاس آئے، ان کو پتہ چلا کہ مصر کے جو بادشاہ ہیں وہ غلہ دیتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے کہا الا ترون انی اوفی الکیل، دیکھے نہیں میں کتنا غلہ پورا دیتا ہوں۔ پتہ یہ چلا ناپ تول میں کمی بالکل نہیں کرنی ہے۔ پھر اس کے بعد کہا وانا خیر المنزلین، میں بہترین مہمان نواز ہوں۔ اب دیکھیے بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا، لیکن اس کے باوجود بھی پورا غلہ بھی دے دیا اور مہمان نوازی بھی کی، اور پوچھا بھی انجان بن کے کیا تمہارے پاس اور کوئی بھائی ہے کیا؟ بولے ہاں وہ باپ کی طرف سے ایک بھائی ہے نا بنیامین جن کو کہا جاتا ہے، بولے ان کو بھی لے کر آنا، اور جب لے کے آؤ گے تو میں ایک غلہ اور دوں گا، اگر تم لے کر آؤ گے تو میں ایک اونٹ پر غلہ اور دوں گا۔ اس زمانے میں یہ تھا کہ ایک اونٹ پر جتنا لد جائے اتنا لے کے چلے جاؤ۔ 10 بھائی لوگ آئے تھے اور 10 اونٹ پر لاد کے لے گئے تھے، تو کہا اگر ان کو بھی لاؤ گے تو ایک اونٹ کا اور زیادہ ہو جائے گا اور فائدہ تم کو ہے۔ اس کے بعد یہ کہا کہ دیکھو اگر تم ان کو نہیں لے کر آؤ گے تو میرے قریب بھی مت آنا۔ پھر بھی وہ لوگ نہیں سمجھ سکے کہ آخر یہ بادشاہ ایسی بات کیوں کر رہے ہیں۔ جب وہ لوگ وہاں پہنچے تو یعقوب علیہ السلام سے کہا، آیت نمبر 63 اور 64 پہ غور کیجئے کہ یا ابانا منع منا الکیل فارسل معنا اخانا نقتل وانا لہ لحافظون، ابا جان آپ ان کو بھیجیے، بھائی کو، جو بھائی ہے نا وہاں جو ہم کو ماپ اور ملے گا اور ہم لوگ ان کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین، اللہ ہی بہترین محافظ ہے، وہی رحم کرنے والا ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا، یعقوب علیہ السلام بہت منت سماجت کے بعد تیار ہو گئے، بولے اگر تم وعدہ کرتے ہو تو اللہ کو گواہ بناتا ہوں، تیار ہو گئے۔ آیت نمبر 65 اور 66 پر غور کیجئے، یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں سے کہا کہ بیٹے نظر بد نہ لگ جائے، بری نظر نہ لگ جائے، اس لیے ذرا خیال رکھنا۔ یہ تدبیر کے طور پر تھا، تقدیر پر تو بھروسہ ہے، تدبیر کے طور پر تھا کہ اب تم لوگ 11 بھائی جا رہے ہو، کہیں ایسا نہ ہو بری نظر لگ جائے۔ 11 کے 11 اگر ایک ہی دروازے سے داخل ہوں گے تو لوگوں کی نظر لگ سکتی ہے، اس لیے کہا لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ وما اغنی عنکم من اللہ من شیء ان الحکم الا للہ علیہ توکلت وعلیہ فلیتوکل المتوکلون۔ پھر یہ بھی کہہ دیا کہ میں اللہ کی طرف سے آنے والی کسی چیز کو میں تم سے ٹال نہیں سکتا ہوں، تقدیر کا جو لکھا وہ ہوگا، لیکن تدبیر کے طور پر الگ الگ ایسا کرنا، اور تمام حکم اللہ ہی کے لیے، میں اسی پر بھروسہ کرتا ہوں۔ بھروسہ کرنے والے کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اصل میں 11 بچے جو تھے ان کے، یوسف علیہ السلام لگا کر 12 ہو گئے، 12 بیٹے، لیکن 11 کے 11 شکل و صورت میں، قد و قامت میں، لمبائی میں، اونچائی میں ایک ہی طریقے کے تھے، اور جب ایک ہی جگہ جائیں گے تو لوگ تعجب سے دیکھیں گے، حسد سے بھی دیکھنے لگیں گے۔ اس لیے کہا جاتا ہے صحیح بخاری کتاب الطب حدیث نمبر 5740 العین حق، کہ نظر لگنا، بری نظر لگنا حق ہے۔ اس لیے جب کوئی چیز اچھی لگے تو ہم اور آپ یہ کہیں بارک اللہ، ماشاء اللہ، لا قوت الا باللہ، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، اس کا بھی ورد کرتے رہیں تاکہ کسی کی بری نظر نہ لگے۔ ناظرین کرام، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ اللہ سے دعا اللہ تعالیٰ ہم لوگ قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں۔ فجزاکم اللہ خیرا۔